کلپ نمبر 1418۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 62 سے 64 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ترجمہ، ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہرگز شیطان تمہیں شریعت کی پیروی کرنے سے یا قیامت کا یقین رکھنے سے یا اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے سے نہ روک دے۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی عداوت اس سے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر تشریف لے جانا پڑا، اور ان کے جسم سے نور کا لباس اتار لیا گیا، پھر وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کی انسانوں سے عداوت اور دشمنی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان کی عداوت اور دشمنی کی پہچان کروائی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ شیطان کے دشمن ہونے پر ایمان لائیں اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ترجمہ، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ، اور بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خبیث ترین اور انتہائی خطرناک دشمن کو پہچانے اور اس کے واروں سے بچنے اور اس دشمن کو خود سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا تو اس نے فرمایا، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے بعض وہ باتیں کر دوں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میں تمہارے پاس نبوت اور انجیل کے احکام لے کر آیا ہوں تاکہ تم ان احکام پر عمل کرو، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے توریت کے احکام میں سے وہ تمام باتیں بیان کر دوں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو. لہٰذا تم میری مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام تمہیں پہنچا رہا ہوں ان میں میرا حکم مانو، کیونکہ میری اطاعت حق کی اطاعت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو. یہ سیدھا راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.